أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی بخش دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اسی حکمت اور خیر کے حوالے سے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اخبار الحکم مورخہ 23 جولائی 1900 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کا نام مال رکھا ہے اور حکمت کا نام بھی مال رکھا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ مفسر لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مالن کثیرن، لغت میں خیر کے معنی مال کے لکھے ہیں، اور ایک اور حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی دعوت کی اور ہر ایک قسم کا کھانا پکایا، تو بعض کھانا کھانے کے لیے آئے، انہوں نے کھانا کھا کر حظ اٹھایا، اور بعض نے اس دعوت سے انکار کیا، وہ بے نصیب رہے۔ اب دیکھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاؤ اور قورمہ وغیرہ پکایا تھا یا روحانی کھانے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء اکثر روحانی امور کو طرح طرح کے پیرایوں میں بیان فرماتے ہیں، اور نفسانی آدمی ان کو جسمانی امور کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ مسیح آ کر درہم و دینار بہت سے تقسیم کرے گا؟
کہ علماء وغیرہ کے گھر سونے چاندی سے بھر جائیں گے، لیکن اس کا کہاں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر بھوکے پیاسے ہوں گے ان کی اسی طور سے پوری حاجت براری کرے گا۔ پس اگر یہ تذکرہ کسی اور جگہ نہیں تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ وہی تذکرہ ہے جو استعارہ کے رنگ پر بیان کیا گیا ہے۔ خاکسار کا آج کا لیکچر نمبر 124 ہے اور یہ نیکی اور مظہر حصہ سوم کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر 123 میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق نہ صرف غنی بلکہ لافانی اور بجا طور پر دائمی اور مستقل ہے۔ برخلاف اس کے مظہر یعنی فینامنن نہ صرف غیر حقیقی یعنی ان ریئل بلکہ تغیر پذیر، نیست اور فانی بھی ہے۔ سامعین کرام، اب دنیا سائنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مادہ یعنی میٹر یا قوت یعنی انرجی کو کوئی فنا نہیں۔ یہ سائنس میں ایک قانون ہے، بلکہ لا ہے، جسے طلباء پڑھتے ہیں اور اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اب مادہ اور قوت یا مادی مظاہر یا غیر مادی مظاہر کے متعلق سامعین کرام سچ کیا ہے یا ان کی حقیقت کیا ہے؟ گزشتہ لیکچر 123 میں خاکسار بتا چکا ہے کہ مظاہر خواہ وہ مادی مظاہر ہوں یا وہ غیر مادی مظاہر ہوں، وہ سب غیر حقیقی، نیست اور تغیر پذیر ہے۔ اور چونکہ مادہ اور قوت بھی مظاہر ہیں لہذا یہ بھی فانی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ ایک میٹیریل فینامنن ہے اور قوت جو ہے میٹافزیکل فینامنن ہے۔ لیکن سائنسی قانون بقائے مادہ یعنی لا آف کنزرویشن آف میٹر کے مطابق مادہ کو غیر فانی خیال کیا جاتا ہے۔ مادہ کے متعلق سامعین کرام سچ کیا ہے؟ کیا یہ فانی ہے یا کہ لا فانی؟ آئیں سامعین کرام پہلے دیکھتے ہیں کہ فانی ہونے سے کیا مراد ہے۔ آپ سب کو واضح رہے کہ جب کوئی شے اپنا وجود یعنی صورت اور صفات برقرار نہ رکھے تو ہم اس شے کے متعلق کہیں گے کہ وہ شے ختم ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر میز کا وجود اس کی صورت اور صفات پر مشتمل ہے۔ اگر ایک میز کو 50 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ اپنا وجود کھو دیتی ہے اور میز نہیں رہتی۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر میز کی صورت اور اس کی صفات کو ختم کر دیا جائے تو میز کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اس حالت میں ٹیبل ceases to be a ٹیبل، یعنی میز کا ایک میز ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا میز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ساتھ ہم میز کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ میز کا وجود ختم ہو گیا ہے یا میز فنا ہو چکی ہے یا میز پر فنا طاری ہو چکی ہے۔ حقائق الاشیاء کے مطابق سامعین کرام، جب ایک شے کا وجود ہی ختم ہو جائے تو پھر وہ شے بلا شبہ فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میز کے یہ ٹکڑے ایک الگ شے بن جاتی ہے، یعنی وہ 50 ٹکڑے جو ہم نے کیے میز کو کاٹ کر، میز تو ختم ہو گئی، میز کے یہ ٹکڑے ایک الگ شے بن جاتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک الگ شے کا روپ دھار لیتے ہیں، اور اس کی بھی یعنی ان 50 ٹکڑے جو لکڑی کے ہوں گے اور ان کی بھی اپنی ایک مخصوص صورت اور صفات ہوتی ہیں۔
کوئی بھی شے صورت اور صفات کے بغیر موجود نہیں رہ سکتی، یہ لازمی بات ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر اور اس سے پہلے لیکچر میں بھی یہ بتایا ہے کہ ضروری ہے کسی شے کے لیے کہ وہ صورت اور صفات پر مشتمل ہو، اور اس کی صورت اور اس کی صفات جو ہیں صورت سے متعلقہ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ اب اگر لکڑی کے سامعین کرام ان 50 ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، یعنی پہلے تو ہم نے میز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، میز ختم ہو گئی۔ اب اگر مزید آگے جو 50 ٹکڑے ہیں اگر ہم ان کو جلا دیں تو پھر پیچھے راکھ کا ایک ڈھیر رہ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ لکڑی کے 50 ٹکڑے ختم ہو گئے، یا دوسرے الفاظ میں لکڑی کے 50 ٹکڑوں کا وجود ختم ہو گیا، یا ان پر فنا طاری ہو گئی، اور ہم کہیں گے کہ پیسز آف وڈ سیز ٹو بی پیسز آف وڈ۔ اب راکھ کا یہ ڈھیر ایک الگ شے ہے سامعین کرام، ہم ان کو 50 لکڑی کے ٹکڑے نہیں کہہ سکتے۔ راکھ سے پہلے، جلانے سے پہلے یہ 50 ٹکڑے تھے لکڑی کے، جب جلا دیے گئے تو وہ 50 لکڑی کے ٹکڑے نہیں رہے، بلکہ راکھ کا ایک ڈھیر بن گیا۔ اور راکھ کا یہ ڈھیر ایک الگ شے ہے کیونکہ اس کی بھی اپنی الگ ایک صورت اور صفات ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہر شے کی صورت اور اس کی صفات کا ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، لہذا ایک کے وجود کے ختم ہونے کے ساتھ ہی دوسری کا وجود بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کیا مذکورہ مثال میں، یہ جو ابھی میں نے میز کی مثال پیش کی آپ لوگوں کے آگے، ہمارے سامنے مثلا میز ہے، پہلے تو وہ میز ہے، اس کی ایک مخصوص صورت اور صفات ہیں۔ میز کو ہم نے 50 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو اس کے بعد وہ میز کی صورت بھی ختم ہو گئی اور صفات بھی ختم ہو گئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میز ہی ختم ہو گئی، میز پر فنا طاری ہو گیا۔ اس کے بعد 50 ٹکڑے وہ بن جاتے ہیں۔ وہ 50 ٹکڑے جو ہیں لکڑی کے، ان کی اپنی ایک مخصوص صورت اور ان کی صفات ہوتی ہیں، اور پھر جب ان 50 لکڑی کے ٹکڑوں کو ہم جلا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ 50 لکڑی کے ٹکڑے بھی نہیں رہتے، ان کی صورت اور مخصوص صفات جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی شے یعنی راکھ کا ایک ڈھیر وجود میں آ جاتا ہے۔ راکھ کے ڈھیر کی بھی اپنی ایک مخصوص صورت اور اس کی صفات ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ کسی بھی فینامنن کا انحصار اس کی صورت اور صفات پر ہوتا ہے، اور جب کسی بھی مظہر کی صورت ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کی صفات کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یعنی دنیا مظاہر میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے ابھی مثال آپ لوگوں کے آگے لکڑی کے میز کے حوالے سے پیش کی ہے، اس مثال میں میز اور لکڑی کے ٹکڑے اپنا وجود کھو نہیں دیتے۔ میرا سوال ہے اپنے سامعین سے کہ کیا جب میز کو ٹکڑے میں تقسیم کیا گیا تو میز ختم ہو گئی، اور جب ٹکڑوں کو یعنی لکڑی کے ٹکڑوں کو ہم نے جلایا تو وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا؟ کیا اس پروسیس میں، اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکڑی کے ٹکڑے اور میز اپنا وجود کھو نہیں دیتے؟ سامعین کرام، کیمیاوی عملوں کے دوران ایسا تغیر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، عمومی طور پر ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہونا صرف صورت کی تبدیلی ہے، یہ سوال کو اٹھا سکتا ہے، اور ایسے عملوں کے دوران یعنی مادہ غیر فانی رہتا ہے، میٹر ریمینز مطلب کہ انڈسٹرکٹیبل۔ لیکن سامعین کرام، آئنسٹائن کے فارمولے E=mc² کے مطابق مادہ توانائی اور روشنی میں بدل جاتا ہے۔ غالباً یہ 1925 میں انہوں نے یہ ایکویشن پیش کی تھی دنیا سائنس میں۔ اب سوال ہے کہ کیا ہم توانائی، جب میٹر توانائی اور روشنی میں بدل جائے تو پھر کیا ہم توانائی یا روشنی کو مادے کا نام دے سکتے ہیں؟
کیا اس مساوات کے مطابق مادہ فنا نہیں ہو جاتا؟ یعنی وہ تو انرجی اور روشنی میں بدل جاتا ہے. توانائی، روشنی، ایتھر وغیرہ تمام غیر مادی مظاہر ہیں، یعنی یہ میٹا فزیکل فنامنا ہیں، یہ سارے توانائی، روشنی، ایتھر وغیرہ. یعنی اور مادی مظاہر کی طرح یہ بھی فانی ہیں، یہ بھی مرٹل ہیں، یہ فنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ فنا ہو جاتے ہیں. آئنسٹائن کی اپنی زندگی کے سامنے کرام آخری سالوں میں قوتوں کے اتحاد پر کام ہوتا رہا. اب میں تھوڑا سا آگے اپنا جو میرا موضوع ہے اس میں آگے تھوڑا سا آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آئنسٹائن اپنی زندگی کے آخری سالوں میں قوتوں کے اتحاد پر کام کرتا رہا، یعنی ان کو یونائٹ کیا جائے، تو اس پر وہ کام کرتا رہا. سر اسحاق نیوٹن کے زمانہ میں کائنات میں 7 قوتیں تصور کی جاتی تھیں. 1680 میں ان کی تعداد 6 ہو گئی اور 1830 میں یہ تعداد 5 رہ گئی اور 1878 میں یہ تعداد 4 ہو گئی، جو کہ اس طرح ہے. پہلی قوت کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل فورس انگلستان کے سائنسدان سر اسحاق نیوٹن نے دریافت کی تھی. دوسری قوت برقی مقناطیسی قوت الیکٹرو میگنیٹک فورس ڈنمارک کی سائنسدان ہینس اورسٹیڈ نے دریافت کی تھی. تیسری قوت طاقتور نیوکلیائی قوت یعنی اسٹرانگ نیوکلیر فورس جاپان کے سائنسدان یوکاوا نے دریافت کی تھی. چوتھی قوت کمزور نیوکلیائی قوت یعنی ویک نیوکلیر فورس ہے، اور یہ اٹالین سائنسدان انریکو فیرمی نے دریافت کی تھی. سامعین کرام، 1960 کی دہائی میں 3 سائنسدانوں شیلڈن گلاشو، عبدالسلام اسٹیون وائن برگ نے برقی مقناطیسی قوت اور کمزور نیوکلیائی قوت کو ایک ہی قوت ثابت کر کے ان دونوں قوتوں کو یکجا کر دیا تھا. یعنی 60 کی دہائی کی بات ہے، اور اس یکجائی قوت کا نام الیکٹرو ویک قوت رکھا گیا ہے، اور اسی الیکٹرو ویک تھیوری پر 1979 میں ان تینوں سائنسدانوں کو نوبل انعام دیا گیا تھا. میرا کہنا یا ماننا یہ ہے کہ کچھ وقت کے بعد یہ تینوں قوتیں 2 قوتیں ثابت کر دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ 2 قوتیں بھی ایک ہی قوت میں ضم ہو کر ایک ہی قوت ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ قوت بھی یعنی ایک قوت جو رہ جائے گی، یہ قوت بھی نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کا اظہار ہوگی یا اس کی تخلیق ہوگی، اور یہ بھی فانی ہوگی. سامعین کرام، فنا کا یہ عمل بالآخر نیکی پر ختم ہوتا ہے جو کہ لافانی ہے. لہذا قانون بقائے مادہ یا توانائی یعنی لا آف کنزرویشن آف میٹر اور انرجی میں کوئی صداقت نہیں، کیونکہ بقا اور ابدیت صرف نیکی کو حاصل ہے، اور اسی حقیقت کا ہمیں قرآن کریم سے پتہ ملتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نجم کی آیت 43 میں فرماتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا ہے، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا ہے. خاکسار جو بھی یہی کہتا ہے کہ نیکی الٹیمیٹ ہوتے ہوئے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. بات وہی بنتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الٹیمیٹ. اور اس آیت کریمہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے پروردگار کی طرف انتہا ہے، یعنی وہ الٹیمیٹ ہے، اسی کی طرف یہ سلسلہ جو ہے ریسرچ کا، علم کا جاری و ساری ہے، اسی کی طرف رواں دواں ہے، اس کی کھوج میں ہم ہر طالب علم پھر رہا ہے. اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت 74 میں فرماتا ہے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ،
اور اللہ ہی بہتر دا بیسٹ اور باقی یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میرا سامعین کرام سے سوال ہے کہ خاکسار پر جو الہی نظریہ ورچوئس گاڈ الہام ہوا تھا، کیا قرآن کریم اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے؟ اور میں یہ بھی آپ لوگوں کے آگے سوال رکھتا ہوں کہ کیا کوئی اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا الہی نظریہ یا النظریات یعنی مدر آف تھیریز کو چیلنج کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ الہی نظریہ چیلنج ہو سکتا ہے تو وہ اس نظریے کو بذریعہ چیلنج کر کے دکھائے۔ میں یعنی خاکسار اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریے کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے، اور خاکسار کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ یہ محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور محمدی مریم مرزا غلام محمد صاحب کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ان کا ایک ان کی دعا کے نتیجے میں جو چلہ ہوشیارپور میں 1886 میں انہیں ایک رحمت کا نشان بخشا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذکی غلام کی خبر دی گئی تھی۔ آج اسی ذکی غلام معوذ ذکی غلام یا اسی نشان رحمت کے حوالے سے یہ باتیں آپ لوگوں کے آگے کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے، غالباً فیض کا شعر ہے یا کسی اور شاعر کا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، کئی بار اس کی خاطر ذرے ذرے کا جگر چیرا، مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ سامعین کرام، اسی سلسلہ بیان میں روح کی ماہیت کے متعلق بھی بعض سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ خاکسار نے مظہر کے متعلق تو بہت کچھ اب بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے آپ لوگوں کو کہ قانون بقائے مادہ یا توانائی میں کوئی صداقت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اب میں روح کی ماہیت کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ مثال کے طور پر سوال اس قسم کے پیدا ہو سکتے ہیں کہ روح کیا ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے، اس کا مادی جسم کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے۔ یہ سوال مطلب کہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم روح کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار کے علم کے مطابق روح ایک غیر مادی مظہر ہے، امیٹیریل فینامینن، اور یہ ہمیشہ اس مادی جسم کے ساتھ رہتی ہے جس کی یہ روح ہوتی ہے۔ ہم مادی جسم کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی روح غیر مادی سچ ہونے کے باعث انسانی حواس سے بالا ہے۔ مزید برآں سامعین کرام، روح باہر سے نہیں آتی، اس کو کائنات کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ مطلب کہ آریہ سماج میں ایک صدی قبل یہ بڑے، آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ روح آسمان سے گرتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ روح باہر سے نہیں آتی، اس کو کائنات کے ساتھ ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ روح کا اپنے مادی جسم کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ آگ کا چمکاک کے ساتھ، جس میں یہ مخفی طور پر پائی جاتی ہے۔ چمکاک پتھر آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ دیکھا بھی ہوگا کہ جب دو ٹکڑے ہم اس کو ٹکرائیں گے تو ان سے آگ نکلتی ہے، بظاہر وہ دونوں پتھر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا روح کا بھی انسانی جسم یا کسی بھی مادی یا غیر مادی جو اجسام ہیں، روح کا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہمارے حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم مادی شے کو، اشیاء کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مادی مظاہر سامعین کرام نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق کے ظہور ہیں، ایکسپریشنز ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، اسی طرح غیر مادی مظاہر بھی اسی کے ظہور ہیں۔ اور عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ روح کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے
یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ روح کا نہ صرف نوع انسان کے ساتھ تعلق ہے بلکہ حیواناتی، نباتاتی اور جماداتی مظاہر بھی روح رکھتے ہیں۔ اور روحوں میں جماداتی روح کم ترین ہے، یعنی جماداتی روح جو ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ اس کا لیول لوئسٹ لیول ہے۔ جب نباتات اور حیوانات مرتے ہیں تو ان کی نباتاتی اور حیواناتی روحیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں اور پیچھے صرف جماداتی روح رہ جاتی ہے۔ گروتھ لیس اسپرٹ سال اس کو کہہ لیں۔ انسانی روح سامعین کرام اعلیٰ ترین اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ انسانی افعال میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ انسانی روح بھی بدلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کی روح بھی نیک ہوتی جاتی ہے، اور جب وہ بد کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی بد ہوتی جاتی ہے۔ المکثر کے انسانی افعال اپنی نوعیت کے ساتھ انسانی ارواح کو بدلتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت انسانی روح نیک یا بد مادی جسم کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ روح کی اس علیحدگی کے بعد جماداتی روح کے ساتھ صرف ایک جماداتی مظہر رہ جاتا ہے، اور جیسے کہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ ایک جماداتی مظہر ہوتا ہے، گروتھ لیس فینامنا رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی حوالہ سے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب نسیم دعوت میں فرماتے ہیں، اور یہ ان کا حوالہ روحانی حسین جلد 19 صفحہ 382 حاشیہ پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف یہ نہیں سکھلاتا کہ انسانی ارواح اپنی ذات کے تقاضا سے ابدی ہیں، بلکہ وہ یہ سکھلاتا ہے کہ یہ ابدیت انسانی روح کے لیے محض عطیہ الہی ہے، ورنہ انسانی روح بھی دوسرے حیوانات کی روحوں کی طرح قابل فنا ہے۔ یعنی کہ باقی جو ہیں انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے ان کی بھی ارواح ہیں، اور انسان بھی اپنی روح رکھتا ہے، اور انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے فضل سے محض عطیہ الہی سے بخشی گئی ہے اور اس کو ابدیت دی گئی ہے۔ تو یہ حضور صاحب کا ایک حوالہ ہے جو بتاتا ہے کہ صرف انسانوں کی ہی ارواح نہیں ہوتی بلکہ باقی جو مخلوق ہے، کریٹیو فنامنا ہیں، ان کی بھی روحیں ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے میرے جو مخالفین ہیں، اگرچہ وہ میری بڑی مخالفت کرتے ہیں ڈٹ کے، بہرحال ہم حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں ایک لحاظ سے سارے، تو ایک ہی خاندان سے ہمارا تعلق ہے۔ بعض لوگ ناسمجھی میں اس قسم کی پھر مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میں صرف یہ اپنے جو جالے خالدین احمد جو ہیں میں ان سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں پر آخر پر اپنے لیکچر کے، دیکھیں کوئی نظریہ قائم کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ اگر میں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے تو آپ کا حق ہے اس پر غور و فکر کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ۔ اگر اس میں غلطی پائیں تو بالکل اس کو بتائیں، مجھے بتائیں اور اس پر اعتراض کریں، لیکن ویسے ہی بے بنیاد مطلب کہ جی جمبا صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے تو بس وہ جمبا صاحب نے مگر پہ جاؤ، یہ بے علموں کی باتیں ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے، میرا آپ کا کوئی ذاتی کو خاندانی کو جھگڑا وراثت کا نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب کو ایک صدی قبل چلہ ہوشیارپور میں، جب کہ اس وقت ان کا اپنا دعویٰ محض ایک مجدد ہونے کا تھا، نہ مسیح ہونے کا، نہ مہدی ہونے کا، نہ امتی نبی ہونے کا، اللہ نے یہ چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو یہ نشان رحمت بخشا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر۔ یہ جو پیشگی ان کو بخشی گئی تھی یہ اللہ کی امانت تھی ان پر۔ اللہ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بھی یہ حق نہیں دیا تھا کہ یہ وہ اپنے خیال سے یا اپنی مرضی سے نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی پیشگوئی کو کسی پر لگائے، کیونکہ حق ہی نہیں ہے کسی مولم کا، کسی امتی نبی کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ پیشگوئیاں اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15 صدی ہجری کے سر پر دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ میں
پڑھی گئی دعائیں تھیں جو، اس کے بعد جب میں اٹھا ہوں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خبریں سب مجھ پر الہام فرما دی، مجھے بتا دیا کہ اے عبدالغفار تو ہی اس نشان رحمت کی جو میں پیش ہوئی محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق تو ہے. تو وہی نشان رحمت ہے جس کی میں اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں خبر دے چکا ہوں. اور اسی دارالحمد میں ہی تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرما دیا موعود مجدد صدی 15 کے طور پر، بلکہ یہ فرمایا کہ اے عبدالغفار اب تو کسی کے پاس نہ جانا ہے علم کے واسطے، کوئی مالی مدد کے لیے. اب میں تجھے علم دوں گا اور تو دنیا کو لاجواب کر دے گا. یہ باتیں میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کو بھی ان کے وہ دوسرے خط جو میرا پڑھیں، وہ تینوں خط ہیں غلام مسیح عظمیٰ کتاب میں مقدمہ میں، دوسرا خط پڑھے وہاں پر میں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری ان کو. تو اگر میرے مخالفین جو کہ لا علمی میں میرے مخالف ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو نظریہ میں پیش کرتا ہوں اس میں کوئی غلطی ہے تو بالکل آئیں، کھڑے ہو جائیں، سوال مطلب کریں مجھ پر، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. یہ بھی ایک ضمنی بات میں کہہ دیتا ہوں کہ غالباً نیکی کی ماہیت کے حوالے سے آج میرا چوتھا لیکچر ہے. تو میرے سننے والے سارے میرے لیکچروں کو بغور سنا کریں، اور اس میں اگر کوئی ان کے پاس سوال پیدا ہو نوٹ کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات پھر چیز بھول جاتی ہے تو وہ نوٹ کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ دا ایسنس آف ورچو اس کے متعلق میرا لیکچروں کا سلسلہ جتنے بھی ہوئے میں دے دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ خاکسار کسی فورم پر آ کر آپ سب لوگوں کے سوالوں کا انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے گا. السوال و نصف العلم، سوال نصف العلم ہوتا ہے. تو میں اپنے سامعین کو کہوں گا، وہ میرے موافق ہیں یا میرے مخالف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری جو لیکچر ہیں ان میں سوال ڈھونڈو. میں ایک الہی تھیری پیش کر رہا ہوں دنیا کے آگے، ڈیوائن تھیری ہے، اور دوسرا نام اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اٹ از سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، اور تیسرا نام اٹ از مدر آف تھیریز. اور یہ باتیں انشاءاللہ جب میرا ریوائز تھیسس شائع ہوگا، میں کیسے کہتا ہوں ورچوئس گاڈ کو کہ یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے یا یہ مدر آف تھیریز ہے، اس کی میں وجوہات بتاؤں گا وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ وہاں پر پڑھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ عبدالغفار جنبہ اس کو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کہتا ہے اور ام النظریات کہتا ہے. چلہ ہوشیارپور میں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر وہ نشان رحمت یا ذکی غلام کے حوالے سے جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی میں اس موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا موعود مسلح کی مرکزی قطعی اور علمی نشانیاں اللہ نے بتائی تھیں. جماعت احمدیہ میں چاہیے تھا لوگوں کو مرزا غلام صاحب کے بعد کہ اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود نشان رحمت کو انہی نشانیوں میں ڈھونڈتے. یہ غلطی ہے. مطلب کہ مرزا غلام صاحب فوت ہو گئے، چلے گئے، اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جماعت پر قبضہ کر لیا. بڑے دکھ کی باتیں ہیں، یہ میں بیان کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. میں کوئی دشمن نہیں ہوں مرزا بشیر الدین محمود کا، وہ میرے آقا کے بیٹے تھے، لیکن میں کیا کروں، انہوں نے کام ایسے کیے ہیں، اپنے والد کے مشن کو تباہ و برباد کر دیا. کیا کروں میں، کوئی چارہ نہیں ہے میرے لیے. تو آپ لوگ جس کو مسلم موت بنا کے بیٹھے ہوئے، موعود ذکی غلام یا موعود نشان رحمت بنا کے بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان مرکزی علمی قطعی نشانیاں جو الہامی پیشگوئی میں اللہ نے بتائی ہیں وہ اس کے وجود میں، اس کی کتابوں میں ڈھونڈتے. کیا ان کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ آپ پورے انوار العلیم کی جلدیں پڑھ لیں، کہیں بھی یہ نشانیاں مرکزی آپ کو اس کے تحریروں میں، اس کی تقریروں میں نہیں ملیں گی. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجود کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بذر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. یہ مرکزی
علمی علامتیں ہیں. تو ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرا وہ ورچوئس گاڈ تھیسس پڑھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو میں نے لیکچروں کا سلسلہ اسی وجہ سے میں نے شروع کیا ہے. اب بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی تھی، میری اپنی جماعتی احمدیہ اسلاف کے جو ممبران ہیں ان کی بھی خواہش تھی، اور میرے بہت سارے خیر خواہ جو ہیں، اور وہ میرے پر حسن ظن ہے ان کو کہ عبدالغفار کا دعویٰ سچا ہے. بہرحال ان کی بھی خواہش ہے کہ میں ورچوئس گاڈ جو اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ اس پہ لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کروں اور بتاؤں لوگوں کو. تو میں وہی کام کر رہا ہوں آج کل. تو پھر میں کہوں گا اپنے جو جماعتی احمدیہ قادیان سے متعلقہ لوگ ہیں، میری بہنیں ہیں، بھائی ہیں اور بزرگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے میں تقویٰ پیدا کریں. تقویٰ اگر آپ پیدا ہو جائے گا پھر ضائع نہیں آپ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ متقیوں کو بچاتا ہے، ان کو بصیرت بخشتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ گمراہی کی طرف نہیں جاتے، سمجھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو یہ جو میں لیکچروں کا سلسلہ دے رہا ہوں غور و فکر کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مرکزی علامتیں میں نے پڑھی ہیں ابھی الہامی ہیں یہ، تو انشاءاللہ یہ ان کا سب کا ذکر آپ کو میرے لیکچروں میں ملے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں سازش کے وجود میں پوری کی ہیں. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سامعین کرام فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. نوئے انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضور صاحب کا رسالہ ہے، ایک چھوٹا سا کشتی نو، وہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر یہ جو الفاظ میں نے بھی پڑھے ہیں آپ لوگ بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. نیکی اور مظہر کے حوالے سے سامعین کرام خاکسار کا ایک اور لیکچر ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ٹاپک جو ہے ٹائم، اسپیس اینڈ ورچو، اس کے متعلق میں اپنی گزارشات آپ سب کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے ان اشعار پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کے بقول تو وہ خلیفے تھے آپ کے، جبکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں یہ لوگ. اگرچہ میرے آقا کی اولاد ہے، اس کی بیٹی ہیں، اس لحاظ سے تو میرے دل میں ان کا درد ہے، لیکن چونکہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے، بشیر الدین محمود بھٹکا سب سے پہلے، اور اس کی اولاد بھی ساری بھٹک گئی، پھر یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے، اور پورے احمدی بیچارے جو اس کے پیچھے چل رہے تھے مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے. تو آپ لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس اولاد نے کیا کیا مرزا غلام صاحب کے مشن کے ساتھ، یہ کیا کرتی پھر رہی ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو میں اپنی احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو میں شعر پڑھوں گا یہ مرزا طاہر کے شعر ہیں، تو ان میں آپ سب لوگوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. لیکن بہرحال کسی انسان کو کسی شعر کا یا کسی حکمت کی بات کا اسی انسان کو پتہ لگ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر دے دے. میں نے سقراط کو کافی اسٹڈی کیا ہے، افلاطون کی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی. اس زمانے میں سقراط کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ مطلب بہت سارے مثلا سیاستدانوں کے پاس جاتا ہے، ان سے سوال و جواب کرتا ہے اور پوچھتا ہے، تو اس پر یہ ثابت ہو جاتی ہے چیز کہ یہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں یا بنے پھرتے ہیں یہ تو بالکل ہی بے علم لوگ ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم بڑا علم جانتے ہیں. اسی طرح وہ کاریگروں کے پاس گیا اور ان کو بھی چیک کیا. ان کا بھی بڑا دعویٰ تھا کہ ہم بڑے ماہرین ہیں فنون کے. تو ان سے بات چیت کی تو سقراط اس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ بھی بے علم ہے. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے. پھر وہ شاعروں کے پاس گیا اس زمانے میں. تو یہ اس قسم کا واقعہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا کہ جو مرزا طاہر کے شعر جو ہیں، غلام مسیح الزماں جو کتاب ہے پہلے حصے کا آخری چیپٹر جو ہے
باب 4 ہے غالباً، اس کا نام ہے امام وقت کی حیرت انگیز بشارات، وہ پڑھیں، شعر مرزا طاہر احمد کے ہیں، اس کی تشریح میں کر رہا ہوں. تو میں نے یہ ساری باتیں ان کے آگے رکھ دی تھیں کہ بھئی آپ پوری جماعت احمدیہ سے پوچھیں جو میں تشریح کر رہا ہوں آپ کی شعروں کی، اگر پوری جماعت میں سے اگر ایک بندے نے بھی تمہیں وہ آپ کی شعروں کی تفسیر تشریح جو میں کر رہا ہوں وہ بتا دی تو سمجھ لینا کہ پھر میں عقل سے یہ باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا انکشاف الہامات ہوا مجھ پر، جس نے مجھے سب خبریں دی ہیں. الہام کے ساتھ مجھے آپ کے اشعار کی حقیقت کا پتہ لگا اور میں نے کھول کھول کے آپ کے آگے بیان کر دی، جبکہ آپ شعر کہنے والے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو سقراط بھی شاعروں کے پاس جب گیا تو وہ لکھتا ہے، یہ اپالوجی ایک رسالہ ہے افلاطون کا، اور یہ دراصل سقراط کا جواب تھا، مطلب کہ وہ جو اس پر اعتراض لگے تھے، مخالفوں نے لگائے تھے، اس کا جواب ہے یہ اصل میں دا ریپلائی آف سوکریٹس. شروع میں آج کل بہرحال اس کا معذرت اردو میں اور انگلش میں اپالوجی اس کا نام رکھا ہوا ہے. تو وہ سقراط کہتا ہے میں جب شاعروں کے پاس گیا، بڑے بڑے مشہور شعر تھے ان کے، تو میں نے ان سے مطلب جا کے پوچھا تو ان کو کوئی پتہ نہیں. یعنی عام سادہ آدمیوں کو ان کی شعروں کا زیادہ علم تھا، جو شاعر تھے جن کے منہ سے وہ شعر نکلے تھے ان کو کوئی علم نہیں. تو پھر وہ سقراط پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ میں ان سے زیادہ بہتر علم رکھتا ہوں، کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی علم نہیں، اور یہ ان کے دعوے ہیں کہ ہم بہت علم رکھتے ہیں جبکہ ان کو علم ہی کوئی نہیں، اپنے شعروں کا ان کو علم نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں. اب شعر میں پڑھ کر اپنا اس لیکچر کو ختم کروں گا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ دیکھیں، تقویٰ کے ساتھ میرا ایک دعویٰ ہے، اور اس عاجز کے دعوے کو تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. اور ہر حال میں ایک مدعی جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کا دعویٰ بڑا سینسٹیو چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، جن انسانوں کے آگے وہ پیش کرتا ہے، یا جس کمیونٹی میں وہ پیدا ہوتا ہے، یا بطور خاص جس گروہ کو وہ مخاطب کرتا ہے، ان کے لیے بڑی سنجیدہ بات ہوتی ہے. تو میں اوپر میری بات ہے، آج کل میں وہ جو الہامی پیش ہوئی مسلم بہت کے بارے میں جو دلائل میں پیش کیا کرتا ہوں، آج کل میں وہ نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ تو قطعی صاف باتیں ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا. یہ 13 مبشر الہامات مرزا غلام صاحب کے ہیں جو اس بات پر تصدیقی مور لگاتے ہیں کہ اس حلیم غلام نے، اس ذکی غلام نے مرزا مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ يَنزِلُ الْمَنزِلَ الْمُبَارَكَ. ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو با منزلہ مبارک احمد کی ہوگا. اے ساقی، عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو. تو یہ باتیں اللہ نے قطعی فیصلہ فرما دیا، اس الہام میں ملہم کو بتا دیا کہ وہ مبارک احمد تیرا جو بیٹا ہے اس کے بعد وہ پیدا ہوگا، ظاہر ہوگا. تو مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کو وفات پا گیا. تو اسی دن پھر الہام ایک ہوتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی مبارک احمد فوت ہوتا ہے تو اس کو اسی دن پھر دفنایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ملہم پر یہ پھر الہام نازل ہوتا ہے، یعنی بشارت نازل ہوتی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو سوچتے ہی ہو تم، یہ بشارتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا اور ظاہر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے خاندان میں گھر میں پیدا ہوگا، یا مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، ان کے تخم میں پیدا ہوگا، یا ان کی جماعت میں پیدا ہوگا؟ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی کیونکہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تقسیم کرنی ہے. تو آپ دیکھیں مرزا غلام صاحب کے گھر میں مبارک احمد کے بعد کوئی جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے لڑکے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس قسم کا وعدہ چلہ ہوشیار پور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں کوئی ایسا وعدہ ذکی غلام کے حوالے سے اللہ نے نہیں ملہم کے ساتھ کیا، نہ ہی بعد میں جو الہامی بشارتیں نازل ہوئیں 6-7 نومبر 1907 بلکہ 26 مئی 1908 تک جو الہامی کلام نازل ہوا مرزا غلام صاحب پر، الہامی بشارتیں نازل ہوئیں ذکی غلام کے حوالے سے،
نشان رحمت کے حوالے سے اللہ نے کسی جگہ پر بھی لڑکے کی طرح مرہم سے یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ چیزیں رکھی کہ میں جس کو چاہوں گا بنا دوں گا. اگر میں چاہوں گا تو اس کے بطور سے لڑکا دے دوں گا ملہم کو، اگر میں چاہوں گا تو اس کی جسمانی نسل میں سے دے دوں گا. دیکھنا اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے فیصلہ. اگر میں چاہوں گا تو اس کے ماننے والوں میں سے کسی جگہ پر اس وجود کو میں پیدا کر دوں گا اور ظاہر کروں گا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے اس عاجز پر. اور میں تو جتنا بھی شکر ادا کروں اور میرا فیملی اور خاندان ہمارا جتنا بھی شکر کرے وہ کم ہے. یہ اللہ کے فضل ہوتی ہیں، قسمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیا کرتا ہے. یعنی وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس قسم کی اللہ کی نعمتیں یا اس قسم کے فضل حال جن کے شامل حال ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میرا لیکچر ختم ہو جائے گا. مرزا طاہر صاحب لکھتے ہیں، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. میں سامعین کو کہتا ہوں کہ قیامت تک دنیا میں کوئی ایسا بیٹا، کوئی ماں ایسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو نظریہ ورچوئس گاڈ ہے اس کو چیلنج کر سکے گا. ہو ہی نہیں سکتا. تو مرزا طاہر کیا کہہ رہے ہیں شعر میں، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. دنیا میں دو بڑے ساحر اس وقت مشہور ہیں جو ان کو پڑھا جاتا ہے فلسفہ کی دنیا میں. ایک افلاطون ہے، پلاٹو ہے، اور دوسرا ارسطوٹل ہے. دنیا ڈیوائیڈ ہے ان کے ناموں پر. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورچوئس گاڈ اسی طرح کھا جائے گا دنیا علم و حکمت میں جو ساحروں کے سحر ہیں ان کو اسی طرح کھا جائے گا جیسے دنیا مذہب میں خاکسار الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے مذہبی دنیا کے جو لوگ تھے بے علم لوگ تھے، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے اس الہامی پیشگی کے حوالے سے. بس وہ دعوے کرنے والے تھے یا دعوے کروانے والے تھے یا دعووں کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے دنیا علم و حکمت میں یہی بات ہوگی کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. ایک تو دعا ہے جو چلہ ہشارپور میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں وہ نشان رحمت ملا محمدی مریم کو. ایک دوسری دعا جب میں 22-24 سال کا تھا، نوجوان تھا، تو میں ایک دعا میں حضرت مرزا غلام صاحب کے آگے کھڑا ہوتا ہوں. حضور صاحب مجھے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. تو حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تو میں نے بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھا لیے. تو حضور صاحب نے بھی دعا شروع کر دی. تو میں جو وہاں پر دعا کی وہ یہ تھی کہ وہ میری پکار جو ایک اشعار ہیں جو مجھے ملے تھے، الہامی اشعار ہیں وہ جو میرے دل میں ڈالے گئے، اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میرے غفار سن لے. میں وہ یہاں اسی دعا میں حضور صاحب کے ساتھ مل کے اپنے دعا جو کر رہا تھا وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا. تو وہ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل گئی. تو بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا نظارہ دکھایا ہے. یہ 1977 کے آخر یا 1978 کے شروع کی باتیں ہیں. 2-4 دن والدہ صاحبہ کو سنایا خواب اپنا اور بڑا خوش ہوا ابھی حضور صاحب ملے ہیں. تو یہ سارا واقعہ ہوا ہے، لیکن مجھے اس سارے واقعے کی حقیقت کا کوئی علم نہیں رہا. اللہ نے دیا ہی نہیں، پتہ کیسے لگتا. 6 سال تک میں لا علم رہا. اور پھر دارالحمد میں 22 دسمبر 1983 میں کسی مبارک جمعہ کے دن مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سب سلسلہ شروع کر دیا میرے ساتھ. بتایا کھول کھول کے کہ اے عبدالغفار کہ وہ یاد کر وہ خواب تو نے دیکھی تھی، ظاہر اللہ نے دکھائی تھی تو میں نے دیکھی تھی، مجھے تو پتہ تھا. تو وہ جو دعا کا نتیجہ ہو تو اسی دعا کا نتیجہ ہے. تو اور باقی میں نے بڑی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ یہ جو حضور صاحب نے دعا کی وہاں پر خواب میں، اس کی حقیقت پھر بعد میں کھولی. میں نے کافی مضامین میں اور کافی لیکچروں میں اس کا ذکر کیا ہے، اس پر میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا. دوسرا شعر اس طرح ہے مرزا طاہر کا، دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی. دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متی. میں پھر اپنے جیلوں کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ڈھیل دے رہا ہے.
آپ یاد رکھیں یہ سچی اور قطعی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو غالباً توفیق ہی نہیں ہوئی اس بات کی کہ سنجیدگی اور تقویٰ کے ساتھ عبدالغفار جمعہ کی بات کی طرف توجہ تو کر لیں. دن رات میرے پر مطلب بد کلامی، بد زبانی، کیا ملا ہے آپ کو؟ آگے بھی کیا ملے گا؟ میں آپ کا ہمدرد ہوں، میرا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، میں تو آپ لوگوں کو جانتا نہیں تھا. میں پھر کہوں گا اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کر کے میرے دعوے کی طرف غور کرو. انشاءاللہ مجھے صادق پاؤ گے. میں سچ صادق ہوں. دیر اگر ہے تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متین. سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ سارے باتیں جو ہو رہی ہیں پوری ہوں گی. مرزا طاہر احمد صاحب کو نہ پتہ لگا ان باتوں کا، میں تو کھول کھول کے بتائیں گے ان کو. تو ظاہر ہے کہ جب انسان میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، دنیا داری آ جاتی ہے، یا تقویٰ سے انسان خالی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کی مطلب کہ سبق آموز بات یا حکمت کی بات پر وہ توجہ نہیں کرتا، کیونکہ اندر وہ نفس آ جاتا ہے. نفس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو وہ بھی نفس کے گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے کبھی زندگی میں توجہ نہیں کی عبدالغفار جمعہ کیا کہہ رہا ہے. آخری شعر اس طرح ہے اس نظم کا: یہاں مرد حق کی دعا مرزا غلام صاحب کی وہ دعا ہے چلہ ہوشیارپور میں جو انہوں نے مانگی تھی. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یا پھر وہ مرد حق کی دعا جو خواب کے عالم میں میں اپنے آقا کے کھڑا ہوں. آپ علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو. تو آقا نے دعا شروع کر دی ہاتھ اٹھا کے، میں نے بھی آقا کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دی. یہ دعا وہاں پر آقا کی مرد حق کی دعا سے مراد یہ دعا ہے. مرزا طاہر کو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا. آخری شعر اس طرح ہے کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل.